چاندی صاحب حضور کی بارگاہ میں بلائے گئے پیش فرما رہے تھے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں عشق رسول میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے جو خطیب صاحب ہیں وہ اسلام آباد سے تشریف لے کے آئے ہیں. آپ نے اس طریقے سے حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ ان کی تھکاوٹ اتر جائے. زوردار نعرہ سنائے، نعرہ تکبیر. لگتا ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور ہے دل گناہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. طیبہ کی اور طیبہ والے کی باتیں سنانے کے لیے مفکر اسلام، پروفیسر مذہبی اسکالر، خطیب ملت، عالم نبی، فاضل جلیل، مقرر شیریں لسان، واعظ خصوصان، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا رائے ساجد حسین. گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے مرجھائے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے سفر کر کے آئے ہیں، ایسا نعرہ سنیں کہ ان کی تھکاوٹ اتر جائے. نعرہ تکبیر. آپ ان کی تھکاوٹ اتاریں، انشاءاللہ یہ آپ کی تھکاوٹ اتاریں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر میرے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے.
قبلہ کاری صاحب کی بات سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی حضرت ابراہیم بن ادہم کی. اس سے شروع کرتا ہوں اپنے حاضری اور اپنا بیان. ابراہیم بن ادہم یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اگر آپ 9th اور 10th کی انگلش پڑھیں تو اس میں ابو بن ادم کے نام سے انگلش کی ایک سمری بھی ہے, وہ انہی کے اوپر بنی ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ فقیری, یہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کیسے حاصل کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ اپنے ایک غلام سے سیکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا جی آپ وقت کے بادشاہ ہیں تو ایک غلام سے کیسے سیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام خرید کے لایا اور وہ میری بارگاہ میں میرے سامنے پیش کیا گیا. میں نے اس سے پوچھا غلام بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس کی عاجزی, انکساری, بندگی, غلامی, وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے, آپ جس نام سے پکارے میں حاضر. کہتے مجھے بڑا رشک آیا کہ بڑا بادب. پھر پوچھا اچھا کیا کھاؤ گے, کیا پسند ہے تمہیں؟ تو عرض کرتا ہے آپ مالک ہیں, غلام کی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے, غلام کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے, آپ مالک ہیں جو ٹکڑا ڈال دیں گے کھا لوں گا. کہتے ہیں مجھے بڑا فخر ہوا کہ بہت اچھا غلام خریدا ہے. اچھا کہاں رہو گے؟ تو عرض کرتا ہے بادشاہ سلامت آپ کی نگری میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں, اب آپ مجھے خاک میں رکھیں, تخت میں اپنے قدموں میں رکھیں, بس اپنا بنا کے رکھیں, یہی میری غلامی ہے. تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے کے بعد بھی اگر تھکاوٹ نہ اترے تو پھر کیا غلامی اور کیا حاضری. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. آج کے جو میں نے سبق سنانا ہے اس میں میں نے 7 پرانی آیات رکھی تھی. اب میں آپ کے ساتھ ہوں, جہاں آپ کو لگے کہ بس کریں میں بس کروں گا. 7 پرانی آیات کا صرف اور صرف مفہوم سمجھاؤں گا انشاءاللہ. وہ خیرات جو مجھے آقا علیہ السلام کے نالان پاک سے ملی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد 2 احادیث ہیں اور ایک چھوٹی سی نصیحت ہے. سرلی جو ہے میرے قبلہ ابا جی کا ننھیال ہے, مجھے اس مٹی نے پالا ہے. میں آپ کے بالکل ساتھ والے گاؤں گلالی پور سے ہوں. بس اچھوں کے سنگ لگ گئے, اللہ نے ہمیں بھلے وقتوں میں ہماری ماں اور ہمارے باپ کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا بنا دیا. اور ان دونوں ہستیوں کے قدموں کا صدقہ ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی غلامی ملی, اور آج انہوں نے گلالی پور سے اٹھا کے اسلام آباد بٹھا دیا. اس میں کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے, صرف سرکار کے ٹکڑوں کی خیرات. اب آئیے جو پہلا ہی میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی, ہم اکثر پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے صرف ایک نکتہ, بڑی مختصر آیات سمجھا کے آگے چلتا جاؤں گا. صرف قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ ہم قرآن سے ثابت کریں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا وہ عین قرآن ہے اور عین توحید ہے. اب اللہ رب العزت کی تعریف سورہ اخلاص کے ذرائع قل هو اللہ احد. اے پیارے حبیب آپ فرما دیں. اب اس کل پہ اگر بات کروں تو پھر یہ رات چھوٹی ہے, بس اتنا عرض کر کے آگے چلوں گا کہ مولا نے اپنی خالص توحید بھی کل کی رسالت شروع کی ہے. خود اللہ احد نہیں کہا, پہلے حبیب کو کہا آپ فرما دیں, تاکہ جو بھی میرا قرآن پڑھے وہ میری توحید بعد میں پڑھے, پہلے مصطفیٰ کا کل
پڑے تاکہ مصطفیٰ درمیان میں ہو، پتہ چلے کوئی توحید اللہ کے رسول کے بغیر واجب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جہاں رسول ہوگا توحید وہی سمجھی جائے گی۔ فرمایا قل، آپ فرما دو۔ اب آگے بڑا لطیف نکتہ ہے، هو اللہ، بڑا لطیف ہے۔ اب اللہ کی تعریف پوچھی، مولا تو کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں۔ اب یہ اللہ کا تعارف ہے، لیکن یہاں آئیے، محبوب فرما دیں وہ اللہ، وہ دوری کی اشارہ ہے۔ وہ کیوں کہا؟ تاکہ بندے تو جب اللہ کی بات کرے تجھے محبوب کی عادت ہو، محبوب کے رشتے کی ضرورت ہو، تو بغیر محبوب وہاں نہ پہنچ سکے۔ وہ اللہ ہے، اللہ دور ہے، محبوب قریب ہے۔ محبوب قریب ہے، بغیر مصطفیٰ کے جاؤ گے تو نہیں پہنچ پاؤ گے، مصطفیٰ کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ قل کے قریب ہے۔ اب بات بہت لمبی ہے، دل تو کر رہا صرف توحید پڑھا کے آج انشاءاللہ یہ ختم کر دیں۔ اب فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ لفظ بھی ٹھیک کر لیں، ہم لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں، یہ لفظ یولد ہے۔ جب واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بنتا ہے، اور واو مدہ کا جو پڑھنا ہے وہ دو پیش کے برابر ہوتا ہے۔ لم یولد لفظ ٹھیک نہیں ہے، لم یولد۔ اب اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جو نہ پیدا ہوا ہوں اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوگا۔ اب توحید جتنی بھی مانو گے وہاں اللہ کی پیدائش نہیں مانو گے، وہاں اللہ کا پیدا ہونا نہیں مانو گے، وہاں اللہ نہ کسی کو جنے گا، نہ اللہ سے کوئی جنا جائے گا، نہ اللہ کا بیٹا ہوگا، نہ اللہ کی بیٹی ہوگی، اللہ تمام انسانی رشتوں سے پاکیزہ ہوگا، تب اللہ ہوگا۔ اب اس کے اندر لطیف نکتہ ہے کہ جب بھی توحید کے بعد بات کرو تو سب سے پہلے ولادت آئے گی، میلاد آئے گا، میلاد بناتے جاؤ گے توحید کا پرچار ہوتا جائے گا۔ جب مصطفیٰ کی بات کرو گے میلاد پہلے آئے گا، چونکہ اللہ پیدا نہیں ہوا، مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آؤ میلاد بناؤ، یہ عین توحید ہے۔ آؤ میلاد بناؤ، لم یلد ولم یولد کی تفسیر ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ جب لم یلد ولم یولد پہ ایمان لاؤ گے، ساتھ مصطفیٰ کو کھڑا کرو گے، تو کہو گے اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا اور مصطفیٰ وہ ہے جو پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا میلاد اس آیت سے ثابت ہے، آؤ مصطفیٰ کا میلاد بناؤ، عین توحید ہے، عین توحید ہے۔ لہٰذا جو کہے میلاد کہاں لکھا ہے ان سے کہیں آئیں لم یلد ولم یولد میں لکھا ہے۔ آگے چلیے، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ وہ ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، جس کا ہمسر کوئی نہیں، جس کا ہمتا کوئی نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ آج کا بیان سیرت یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا ہمسر، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اب آئیے پہلی وحی پڑھتے ہیں۔ میلاد کی محفلوں میں اگر علم نہ آیا تو ہمارا حال یہی ہونا ہے کہ ہم نعت پڑھیں گے لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہوگی۔ اب میلاد کی محفلوں میں دلیلیں لائیں، جذبات رکھیں، سامنے ہونے چاہیے۔ جہاں آقا کے در کی بات آئے، عشق کی بات آئے تو جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جذبے کو دلیل دیں۔ اب زمانہ دلیل کا ہے، اب زمانہ دلیل کا ہے۔ پہلی وحی نازل ہونے والی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال سے 35 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سرکار گوشہ نشین ہونا شروع ہو گئے، 5 دن 10 دن غائب ہو جاتے، اللہ رب العزت کی حقیقت تلاش کرتے۔ پیغمبرانہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی تبلیغ تھی اس کا وقت آنے والا تھا،
اس کا وقت 40 سال کی عمر میں شروع ہونا تھا، لہٰذا رسول کریم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، غار حرا میں جا رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ رہے ہیں، 5 سال ہو گئے سارے کام کو، جبرائیل تشریف لے آئے۔ اب یہاں 3 غلطیاں کی ہیں ہمارے علماء، اور ہم نے پڑھ لی ہیں، ہضم کر لی ہیں۔ لوگ کہیں آقا جبرائیل سے ڈر گئے اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے۔ جبرائیل تو جھولا جلاتا تھا، جبرائیل 5 سال کی عمر میں حلیمہ کے گھر بھی آیا تھا، تو کون سا جبرائیل پہلی دفعہ آ رہا ہے جو مصطفیٰ ڈر گئے؟ تو پہلی غلطی، ڈر نہیں تھا۔ جبرائیل نے عرض کی آقا اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جی، آقا نے فرمایا ما انا بقارئ۔ ہم نے ترجمہ کیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اکثر علماء، سنی علماء نے لکھا، قربان جائے منہاج القرآن پہ، حضور شیخ الاسلام پہ، انہوں نے فرمایا غلط ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے، آقا کی ادب کے خلاف ہے، آقا کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر آقا پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ اور میں پڑھے لکھے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم پڑھے لکھے ہو کے افضل ہو گئے۔ نبی ہر دور کا سب سے سپر ماڈل ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا انجینئر کے بھی آقا ہیں، آقا ڈاکٹر کے بھی آقا ہیں، کسی بھی علم میں جو بہت بڑی ڈگری رکھتا ہے آقا اس کے بھی آقا ہے۔ تو پھر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کہاں سے آ گیا؟ اب آئیے اس کو سمجھاتا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا آقا اقرا، آقا نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ، ادب والا ترجمہ جو کیا گیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب اس کی 4 تشریحات ہیں۔ پہلی تشریح، آقا نے 5 سال، پچھلے 5 سال اپنے آپ کو اس چیز پہ لازم کیا کہ اب زندگی کا کوئی کام اللہ کی توحید کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج سیرت کا بیان ہے۔ اگر رسول کریم پڑھے لکھے نہیں ہیں، جبرائیل وحی آسمان سے لے کر آ چکے، قرآن لوح محفوظ پہ آ
وہاں لکھا ہوا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا۔ اب قرآن سب سے پہلے رسول کریم کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن کا پہلا ایڈریس ہی ہولی پروفٹ ہے، تو کہا انسان کو سب سکھا دیا، تو یارو پہلا انسان میرا رسول ہوا جس کو اللہ نے سب سکھا دیا، تو پڑھے لکھے نہ ہونے کی بات ہی نہیں آئے گی، کیونکہ پہلا انسان میرا رسول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس کو ہم پینا شروع ہو گئے، چونکہ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، میں اگر کہوں یا مجھ سے کوئی کہے کہ ساجد بھائی آپ کے والد صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں مجھے بات ماننی چاہیے؟ نہیں دل کرے گا؟ ہم سے کوئی کہے بھائی آپ کی ماں جھوٹ بولتی ہے، ہم مانیں گے؟ چونکہ ماں اور باپ سے دل لگا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی ماں سے، اس کے باپ سے اور پوری دنیا سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، نعرہ لگایا لیکن سمجھا نہیں کہ مصطفیٰ ان پڑھ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی کہ یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ میں کوئی کمی تھی، کوئی کجی تھی، کہیں کوئی ایک نکتہ جو مصطفیٰ کی شان کے مطابق نہ ہو، اس کو نہ ماننا عشق ہے، اس کو نہ ماننا عشق ہے۔ مثال دیتا ہوں، میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، مکہ والوں کو سنایا کہ رات میں مالا اعلیٰ پہ گیا، رات میرا ایمان معراج پہ پہنچا، رات اللہ نے جبرائیل کو میرے قدموں کے نیچے رکھ دیا، جب مقام رفرف آیا میں نے اپنے نالین اتار دیے، چونکہ موسیٰ نے اتارے تھے طور پہ، میں نے وہاں سے سمجھتے ہوئے ادباً اپنے نالین اتار دیے۔ اللہ نے کہا محمد اپنے نالین ساتھ لے آؤ، جو تمہارے قدموں سے جڑ گیا وہ رف رف پہ بھی آگے آئے گا۔ لہٰذا میسج دیا کہ نالین پاک سے سیکھو، مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ پھر جبرائیل نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، لوح محفوظ نیچے، نالین مصطفیٰ اوپر، کیونکہ مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ گئے۔ اب آقا تشریف لائے، سنایا۔ ابو جہل ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعاقب میں رہتا ہے، بھاگ کے آیا، ابو بکر مجھے بات کرنی ہے۔ میں ہاں جی بولے۔ اب جملے سنیے دھیان سے، کہتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ کوئی شخص رات کے ایک پہلو میں مکہ سے اٹھے فلسطین جائے، اللہ فلسطین پہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کرے، مسلمانوں کو غیرت دے کہ ہمارے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ جو سلوک ہو رہا ہے، کوئی فلسطین جائے، پھر وہاں سے مالا اعلیٰ پہ جائے، قاب قوسین او ادنیٰ پہ جائے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پہ جائے، وہاں سے ایک ہی رات میں واپس آئے، کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں تم جھوٹ کہہ رہے۔ اب اس نے پکا کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق، کہتا اچھا ٹھیک ہے پکا ہی رہنا، جی میں پکا ہوں۔ اچھا اگر میں کہوں کہ تمہارا یار وہ یہ کہتا ہے یہ سارا کچھ، فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب 2 دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازما لیا ابو جہل نے کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ اب فرمایا بس سن لو کہ میں ابھی سن کے آ رہا ہوں تمہارا یار وہ بازار میں یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہہ رہا ہے تو حق ہے، چونکہ اس نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس پہ مجھے یقین ہے، میں ہر حوالے سے اس کو مانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ اب آئیے اس کا ثبوت کیا ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا کہ آپ تو ساتھ نہیں تھے، آپ تو سوئے ہوئے تھے گھر، ابھی آپ آقا کریم سے ملے بھی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا معراج کو تشریف لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کس نے بتایا رب ہے؟ آقا نے بتایا۔ بن دیکھے مانا یہی ایمان ہے۔ تم نے جنت دیکھی؟ حضور نہیں دیکھی، تو آقا کے کہنے پہ مانی، لہٰذا جنت ہے۔ جہنم دیکھی؟ نہیں دیکھی، آقا کے کہنے پہ مانی، لہٰذا جنت ہے، جہنم ہے۔ تو جو آقا فرما دے وہی حق ہے اور وہی دین ہے۔ آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا سرکار آپ کا دین کیا ہے؟ تو سنے بڑی ایمان افروز، فرماتے ان اللہ بعث الینا محمد، بے شک اللہ نے اپنا پیارا حبیب ہمیں بھیج دیا، وَلَمْ نَعْلَمُ شَيْئًا، اور ہم رسول کریم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، رسول کریم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ انما نفعل کما رأیناہ یفعل، ہم سب کچھ وہ کرتے تھے جو مصطفیٰ کرتا تھا، یہی ہمارا دین ہے، جو مصطفیٰ کرتا گیا ہم کرتے گئے، یہی ہمارا دین ہے۔ آزم ساڈا دین کی پوچھنا، ساڈا ایہو دین ایمان، جو آقا کرتے چلے گئے وہ ہم کرتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب مدینہ میں مسلمان سیٹل ہو گئے سن 2 ہجری، تقریباً 13 سے 14 مہینے مدینہ آئے ہوئے ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، چونکہ آقا کے دل میں تھا مولا میرا قبلہ کعبہ بنا دے، میرا قبلہ کعبہ بنا دے، فلانو وَلَّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ مکھ کرنا چاہے آپ کر لیں، وہی قبلہ ہے۔ اب اس آیت کے بعد بھی کوئی کہے کہ مصطفیٰ میں خامی ہے، مصطفیٰ میں کوئی نقص ہے، نعوذ باللہ، مصطفیٰ کے قدموں سے دور رہو، یہ شرک ہو جائے گا، تو یارو اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اب سوال ہے، اللہ نے قبلہ بدلنا تھا تو نماز عصر سے پہلے بدلتا، اچھا نماز شروع ہو گئی تو نماز کے بعد بدلتا، اب نماز آدھی ہوئی، حکم آ گیا محبوب آپ کی مرضی ہے، جب محبوب کو حکم آیا تو محبوب بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے پروانے قبلہ اول کو مانتے ہیں یا خود مجھے مانتے ہیں۔ مصطفیٰ عصر کی نماز میں وہیں سے پلٹے، منہ مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام کی طرف کیا، پروانوں نے بھی کوئی قبلہ نہیں دیکھا، جدھر مصطفیٰ مڑتے چلے گئے وہ مڑتے چلے گئے۔ یہ اصل ایمان تھا کہ آقا ہی اصل قبلہ ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ یا سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت بھی مومنوں کے لیے ایسے لمحے میسر کرتا ہے جہاں وہ عبادت اور محبوب میں فرق کرے۔ اب میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، نکتہ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھنا چاہیں قرآن کا ترجمہ کون سا اچھا ہے۔ سورہ والضحیٰ کھولیں، سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ میں یہ خود یہی کرتا ہوں کہ کون سا ترجمہ اچھا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت پہ آ گئے۔
اب میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی کی بات نہیں کر رہا. نام نہیں میں لوں گا کیونکہ ہم بہت سارے مکاتب فکر سے ہیں، مقصد سمجھانا ہے، کسی کا دل دکھانا. اب دالن کو عربی زبان میں گمراہی کہتے ہیں. دالن کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ گمراہی کو. وہ لوگ جو عشق رسول سے عاری ہیں، جنہوں نے صرف عربی پڑھی، جو نمازوں میں اچھے ہیں، جو اپنے زرق برق کا خیال کرتے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے. نعوذ باللہ من ذالک. لفظی ترجمہ یہی ہے واوا جادہ کا. اب میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. واوا جادہ کا اور اللہ نے آپ کو پایا، دالن فہدا، اس نے ہدایت دی. اب اس سے تھوڑا سا بہتر ترجمہ، اللہ نے آپ کو گم پایا، ہدایت دے دی. یہ اس سے تھوڑا بہتر ہے لیکن ابھی اس معیار کا نہیں ہے. پھر کسی نے کہا محبوب اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے لیے ان کی ہدایت، ان کی تبلیغ، ان کو روشنی دینے میں مصروف پایا. اللہ نے آپ کو لوگوں میں امت کی رہنمائی میں مصروف پایا. فہدا، اس نے اپنی طرف بلا لیا. اب یہ ادب ہے، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کو امت کی رہنمائی میں گم پایا تو اس نے کہا ہماری طرف آئیے، معراج کروا دیا. تو یہاں کہنا مصطفیٰ کو ہدایت دی تو نعوذ باللہ پہلے کیا تھا؟ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمیں آقا کو لے کے سوچنا ہے، نعرے لگانے ہیں، نعرے لگانے ہیں. نعرے دوسری سٹیج ہے، داڑھی دوسری سٹیج ہے، جبہ لباس پگڑی دوسری سٹیج ہے. پہلے دل ہے کہ پہلے مصطفیٰ کو یہاں بٹھاؤ. یہاں آ گیا تو آقا رام چرن کو بھی ہندو ہوتے ہوئے مرنے نہیں دیں گے. اس کے گھر جائیں گے، اس کو اسلام قبول کروائیں گے، مسلمان کر کے مرنے دیں گے. میرے گھر میں میری جو لائبریری ہے اس میں نعتوں کا مجموعہ ہے ایسے لوگوں کا جو مسلمان نہیں تھے، جو غیر مسلم تھے، اور ان میں ایک رام چرن بھی تھا. وہ آقا کی نعتیں لکھتا تھا. کسی نے دیکھا کہ مسجد حرم میں اسے خواب میں کہ وہ مسجد حرم میں، مسجد نبی شریف میں پھر رہا ہے. کہ تو ہندو تھا، کیا ماجرا ہے؟ وہ وہاں سے واپس آیا ہندوستان. اس کی زوجہ کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا بی بی صاحب مجھے بتائیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جب یہ فوت ہوا ہے آخری رات اس نے مجھے صبح اٹھایا کہ میرے بستر کی چادریں چینج کرو، میرے بستر کو دھو دو، میرے سارا کا سارا کمرہ دھو دو اور تم باہر چلے جاؤ. کمرے میں اس نے خوشبوئیں لگائی، خود غسل کیا، نہایا، صاف کپڑے پہنے اور اندر سے کنڈی لگا دی. کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم، جو بھی اس کی قسمیں ہیں، کہتی ان سب خداؤں کی قسم میں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگی جو اس کے کمرے سے آئی. اس کے کمرے سے جب مسلمانوں کی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس کے کمرے سے خوشبو آئی. کہتی میں حیران ہوگی کہ یہ کہاں سے لے آیا ایسی خوشبو. کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کی اذان ہوئی اور جب اذان ہوتی ہے تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے کمرے سے. تھوڑی دیر کے بعد باہر سے 4-5 لوگ آتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے کے لیے آئے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آئے ہیں، کفن بھی ساتھ لائے ہیں. تو جب مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں، جس طرح نلان پاک رف رف پہ اوپر گیا تھا، آپ کو بھی اللہ گمراہ نہیں رہنے دے گا. ایک سکھ نعت خان ہے اور میں بڑی شوق سے ان کا کلام پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہے، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں. اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ
इजारा तो नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तारीख बड़ी पड़ी है। हजरत इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा, आपने सुना होगा, फालिज हो गया, बहुत सारे बादशाहों के कसीदे लिखे। फालिज के अंदर कहत की हालत आ गई, बादशाहों के दरबार में नहीं जा रहे, कहीं से बख्शिश नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे। उस कसम पुर्सी की हालत में ख्याल आया कि बादशाहों के बादशाह तो कसीदा लिखा नहीं। किस्मत जब जागती है मौला मुस्तफ़ा के कदमों में भेजता है। अब कसीदा लिखा, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। यारो अपनी औलाद को ये सिखाओ, ये मुजर्रब है औलाद में इश्क रसूल पैदा करने के लिए। घरों में बैठ के ये तराने गाओ, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा लिखा, उसी हालत में नींद आ गया। जैसे ही आंख बंद हुई किस्मत जाग गई। आका तशरीफ ले आए, बुसीरी खड़े हो, मेरा कलाम सुनाओ। अर्ज करते हैं आका फालिज है। आका ने दस्ते रहमत फेरा, फालिज जाता रहा, चलो खड़े हो सुनाओ। आका की बारगाह में सुनाया जा रहा है। आका खुश हो रहे, खुश हुए तो आका ने चादर मुबारक अता की। अरबी जुबान में चादर को बुर्दा कहते हैं, चादर को बुर्दा कहते हैं। ख्वाब खत्म हो गया, इमाम बुसीरी सो गए। सुबह उठते हैं, आंख खुलती है तो जिस तरफ मुंह है सामने तकिए पर वही चादर पड़ी है। सामने तकिए पर वही चादर पड़ी है जो मुस्तफा में ख्वाब में दी थी। फिर जब देखते हैं तो जिस्म से फालिज जाता रहा। बेगम को बुलाते हैं कि आओ सुनो, हमारे भाग जाग गए, हमारी किस्मत संवरली हो गई। आका की नजरें इनायत हो, अब नहाए, तरोताजा हुए, बाजार में निकले, एक निकाब पोश। बुसीरी, वो जो रात को आका को सुनाया था हमें भी सुनाओ ना। इसलिए पूरी दुनिया में कसीदा बुर्दा शरीफ मशहूर हुआ। यारो आका की मोहब्बत के इतने किस्से हैं। ये रात बड़ी छोटी है, ये रात बड़ी छोटी है। पहला नुक्ता ये था कि आका अलैहिस्सलाम के दर के हवाले से कोई नक्स आए तो समझे ये ईमान की बात नहीं है। कोई जितनी भी अकल से समझाए तो समझे ये नक्स बयान कर रहा है, इसके ईमान से ताल्लुक नहीं है। अब आइए अगली आयत मुबारका इसी मौजू को ठीक कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु। ए ईमान वालों, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। आगे बहुत अहम बात कही, वला तवल्लू अन्हु, और इस रसूल से रूगर्दानी न करना। शुरू में किसकी अताअत है? पहले अल्लाह की है, फिर रसूल की है, तो बाद में होना चाहिए वला तवल्लू अन्हुमा, कि दोनों से रूगर्दानी न करना। क्योंकि अल्लाह का नाम पहले आया है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इससे रूगर्दानी न करना, ताकि बता दिया कि जो मुस्तफा का होके रहेगा वो मेरा भी रहेगा, जो मुस्तफा का नहीं होगा वो मेरा भी नहीं होगा। अब अताअत के हवाले से कुरान मजीद में 40 आयात है। ये बात याद करके भेजनी है आपको। अताअत के हवाले से कितनी आयात है? 40 आयात है, जिसमें अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अपनी और रसूल पाक की अताअत की बात की। पूरा कुरान उठाए, 40 आयात है। 40 आयात में 28 दफा अल्लाह और उसके रसूल का नाम इकट्ठा आया है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम इकट्ठा आया है। 40 में से 28 दफा, 12 दफा
کتنی دفعہ؟ 12 دفعہ اللہ نے صرف رسول کی اطاعت کرنے کا کہا. 12 دفعہ کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ان 40 آیات میں یا جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ اللہ نے صریحاً کہا ہو صرف میری اطاعت کرو. صریحاً نہیں کہا. ہاں جب بھی کہا کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، جب بھی کہا رسول کی اطاعت کرو، جب بھی کہا رسول کے پیچھے چلو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 28 دفعہ دونوں اکٹھے، اگر 12 رہ گئے تو پھر کم از کم 6 دفعہ رسول کا ہونا چاہیے اور 6 دفعہ اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ نے اس خیال کو بھی مسترد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات مالک ہے، مصطفیٰ کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے. اگر ایک دفعہ بھی آیت آ جاتی تو لوگ تو پہلے ہی مصطفیٰ سے خائر ہیں، پہلے ہی میلاد منانے سے بھاگتے ہیں، پہلے ہی مصطفیٰ کی ذات میں کیڑے نکالتے ہیں، مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتے. ایک آیت ملی تو ان کے پاس اثاثہ آ جائے گا، ان کے پاس دلیل آ جائے گی کہ ایک دفعہ تو کہا ہے. اللہ نے وہ شائبہ بھی آنے نہیں دیا کہ جب بھی اطاعت کرو مصطفیٰ کی پہلے کرو، مصطفیٰ کی پہلے کرو. مصطفیٰ ملے گا تو میں ملوں گا. قل پہلے آئے گا، هو اللہ احد بعد میں آئے گا. اب یہاں ایک نکتہ، شاید بہت سارے لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں. صرف یہ بتائیے کہ قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ ایک منٹ سوچ لیں. قرآن پہلے ہے یا حدیث؟ ایک منٹ سوچ کے بتائیے. غلام نبی قاضی صاحب اس لیے بول رہے ہیں چونکہ یہ حضور شیخ الاسلام سے مجھ سے پہلے کے بیٹھے ہیں، میرے سینئر ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام سے فیض لینے کے، یہ میرے بڑوں میں شامل ہیں. اس لیے دیکھیں انہوں نے پتہ کی بات پہلے بتائی. اب سمجھا دیتا ہوں. قرآن نازل ہوا غار حرا میں. رسول کریم اور جبرائیل کے بعد کوئی تھا؟ بتائیں جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا. اب رسول کریم تشریف لائے مکہ میں. آگے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یہ قرآن ہے. کیا بتایا؟ یہ قرآن ہے. اب یہ جو جملہ ہے یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. یہ جملہ بولا کہ خدیجہ آج جبرائیل آئے تھے، آج میرے اوپر یہ 5 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ جو خبر دی ہے یہ قرآن سے پہلے ہے، یہ قرآن کے بعد ہے. تو یارو قرآن سمجھنے کے لیے اگر حدیث کا دامن نہیں تھامو گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. تو پہلے مصطفیٰ کی ذات آئے گی. اسی لیے جب صفا کی پہاڑی پہ سارے قریش کو بلایا، فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. یہ نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو جانتے ہو، نہیں، فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے کہا جی آپ صادق الامین ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ رحمتیں بانٹنے والے ہیں، آپ غلاموں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کے پیشوا ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں. فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ جی مان لو. یہ سارا کچھ قرآن تو نہیں آ رہا. تو یارو رسول کریم کے قدموں میں پہلے آئیں گے، رب بعد میں ملے گا. جب رسول کریم کو چھوڑ کر رب کی طرف جائیں گے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو آقا کے در سے جو پھرے گا وہ یوں ہی در بدر خار پھرے گا. یہ میلاد کی محفلیں یہ آقا سے قریب کرنے کی ایک جستجو ہے کہ لوگ مصطفیٰ کا نام پڑھے، مصطفیٰ کے ترانے گائے، مصطفیٰ کی محبت میں رہے. چونکہ رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا نام ہی اصل میں اللہ کا نام ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں حبشہ میں، حبشہ کے بادشاہ نے ریجیکٹ کر دیا، فرمایا ان کو پکڑ لو، بیڑیاں پہنا دیں.
تو جعفر تیار کہتے ہیں جی 1 منٹ، ہم جس رسول کو مانتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بڑے عادل ہیں، آپ کا جسٹس بہت اچھا ہے، آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ تو جب نام نامی لیا تو نجاشی پگھل گیا۔ وہاں نجاشی نے کیا کیا؟ وہاں کہتا اچھا مجھے پہلے بتائے رسول کون ہے۔ تو پہلی خلاصی رسول کے نام پہ ہوئی، رسول کے نام پہ ہوئی۔ اگر آپ تھک گئے مجھے بتائیے، چونکہ میں تو غلام کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، غلام کی بھی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب مختصر بتا رہا ہوں کہ جو مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک کا جو شہر ہے، رسول کریم کی آمد سے پہلے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے۔ اگر اس کو مکمل سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک کلپ ہے کنگ طبہ کے حوالے سے، بادشاہ طبہ الاول۔ یہ رسول کریم سے 300-400 سال پہلے گزرا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ جس شہر سے گزرتا پورا شہر تہس نہس کر دیتا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ تھے لے لیتا، اس کو اپنی فوج میں رکھ لیتا۔ مختصر کر رہا ہوں، حتیٰ کہ مکہ کے سامنے آ گیا، پوچھا لوگوں سے کہ جی ہاں جی اس شہر کا بتائیں۔ انہوں نے کہا اس میں ایک بڑا خوبصورت گھر ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ کوئی ایسا خدا ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس کا رسول ایک ابراہیم گزرا ہے، ان کے بیٹے ابراہیم گزرے ہیں، ان کی اولاد ہے ساری جو ان کو مانتی ہے، اور ان کی وجہ سے بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس۔ اس نے کہا اچھا صبح بات کرتے ہیں۔ رات کو اس نے سوچا کہ میں یہ سارا کچھ گرا دوں، چونکہ سب سے مقدس صرف میں ہوں، یہ گھر نہیں رہے گا۔ یہ سوچا ہی تھا کہ اس کے ناک سے، کان سے، آنکھوں سے پیپ شروع ہو گئی۔ ابھی صرف سوچا کہ میں مکہ گرا دوں گا، اس نے فوراً اپنا جو سب سے اعلیٰ مفکر تھا، اس کا نام تھا اماریس، اس کو بلایا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے کہا جی معذرت، جان کی امان بہو تو عرض کروں، آپ نے کہیں مکہ گرانے کا فیصلہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا واقعی ایسا کیا ہے، فرمایا ترک کر دیں ورنہ آپ کی ہلاکت ہو جائے گی، یہ بڑا مقدس شہر ہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں ایک نبی آخر زمان آنے والے ہیں، لہذا اس شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا اچھا اگر میں ترک کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ تمہاری بیماری جاتی رہے گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ جیسے اس نے یہ کیا اس کی بیماری جاتی رہی، آدھا مسلمان ہو گیا، دل پگھل گیا، ایسی جگہ بھی ہے۔ اب مکہ چھوڑ دیا، آگے چلے گئے۔ مکہ سے 300 کلومیٹر ایک کھجوروں کی جگہ آئی، رات ہو گئی، وہاں قیام کیا، چونکہ رات کو قیام کرتے تھے اور صبح چلتے تھے، پیدل چلنا ہوتا تھا، اب قیام کر لیا۔ جو بس صبح چلنے لگے تو اماریس کی سربراہی میں 500 پڑھے لکھے لوگ بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے۔ بادشاہ سلامت قرض ہے اگر مان لیں، ہاں جی بتائیں۔ تو وہ اماریس عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے آنا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں یا ہماری اولادوں کی زندگی میں وہ تشریف لائیں اور ہم ان کا حرب الدستہ بنائیں۔ بادشاہ پہلے متاثر ہو چکا، مکہ سے اس کی بیماریاں ڈھل چکی۔ اب وہ آگے کہتا ٹھیک ہے، وہاں 500 گھر بنائے گئے۔ بادشاہ 1 سال پورا وہاں رکا رہا۔ اب وہ پوچھتا کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کی آمد ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد بادشاہ نے ایک اور گھر بنایا ہوا، ایک اور گھر بنایا، 501 گھروں پہ مشتمل وہ شہر بنا۔ اس نے خط لکھا کہ جی یہ طبہ الاول کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ حضور میں آپ کا پہلا غلام ہوں،
میرا اسلام قبول کیجئے اور میں خط کے ذریعے یہ آپ کے سامنے گواہی پیش کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر مجھے موقع ملا تو آپ کے دستے شفقت پہ ہاتھ رکھ کے اسلام لاؤں گا، اگر نہ لا سکا تو میرا اسلام قبول کیجئے۔ اور یہ جو 501واں گھر ہے یہ آپ کے نام کرتا ہوں، یہ میری طرف سے، آپ جب بھی آئے آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کا ہے۔ اب سمجھئے وہ مصطفیٰ کی اونٹنی جو ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، وہ وہی جگہ تھی جو طبع الاول نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی تھی۔ آقا کسی کا احسان نہیں رکھیں گے۔ اور جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ اسی اماریس کی خاندان میں چلتے چلتے وہ خط لے کر آئے تھے۔ جب آقا پہلی دفعہ ملے ہیں فرمایا میرا خط تو دے دو، میرا خط تو دے دو۔ آقا نے وہ خط پڑھا اور اسی وجہ سے عقبہ الاولا، بیعت عقبہ اولا، وہ 5 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے جن کے ہاتھوں میں وہ خط تھا۔ تو اللہ نبی کا ذکر پہلے بھی کر رہا ہے، اللہ بعد میں بھی کرتا رہے گا۔ ہم نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا۔ ہم نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا۔ تو یارو اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ذکر سے جوڑ لو۔ جو کہے کہاں لکھا ہے، بولو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، ہمارا قصور نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی۔ تو بتاؤ ہمارے نصیب میں لکھا ہے کیوں؟ آخری بات، اس کے بعد 2 نصیحتیں۔ قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے 2 حصے کر لیں۔ ایک حصہ جہاں رحمان بسے، جہاں رحمان کے بعد اس کا محبوب بسے، اس کے محبوب کے بعد صحابہ ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، آپ کے اساتذہ ہو، آپ کے پیر و مرشد ہو، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو قرآن کی روشنی دی ہے وہاں ہو، ماں وہاں ہو، باپ وہاں ہو، بزرگ وہاں ہو۔ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ رحمان کے مقابل شیطان ہے، شیطان کے پیروکار ہے، بری صحبت ہے، بری سوچ ہے، رذائل اخلاق ہے۔ یہ ایک حصہ ہے۔ اب آئیے سورہ الجن آیت نمبر 19 سے 22۔ اب اللہ رب العزت بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں اور ساتھ ہی ساتھ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس نے قرآن کی کچھ آیات واضح رسول کریم کی شان میں بیان کی اور کچھ آیات کے اندر اللہ نے رسول پاک سے لاڈ بھی کیا اور اس لاڈ میں کہا کہ محبوب کہہ دو کہ میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور جو بدبخت لوگ ہوئے دین میں، انہوں نے کہا لکھا ہے جی قرآن میں کہ رسول اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ یہ رب نے لکھا ہی اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ گروپ کون سا ہے، رحمان والا ہے، شیطان والا ہے۔ جہاں شیطان والا ہوگا وہاں رسول یہی کہیں گے کہ میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ ہاں جب رحمان والا گروپ ہوگا پھر میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی عزیز تر ہے، کیونکہ وہاں گروپ بدل گیا۔ تو یارو فرقے 2 ہی ہیں، آج سمجھا کے جاؤ۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرقہ ایک ہی ہے اللہ کا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں اس فرقے میں آنا ہے تو آؤ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اب نبی کا درود پڑھنے والا فرقہ میرا فرقہ ہے، اب درود نہ پڑھنے والا دوسرا فرقہ ہوا۔ جو درود پڑھنے والا وہ فرقہ ہے، اس میں میلاد مناؤ، ختم دلاؤ، نبی سے محبت کرو۔ نبی سے اگر اس کو پڑھنا چاہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے خصائص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی خصوصیات۔ وہ ہستی امت پہ اس لیے رحمت ہے کہ جہاں اہل سنت بھٹکتی تھی وہ ہستی کتاب لکھ کے اس کے آگے رکھتی تھی۔
ابھی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے ایک بہت عظیم کتاب کی جو ہے رونمائی ہوئی ہے. چونکہ ہم رہتے دیہاتوں میں، ہم ہیں بڑے ہی جذباتی، محبت کرنے والے لوگ. ہمیں 5 نمازوں اور آقا پہ درود و سلام پڑھنے کے علاوہ کوئی غرض نہیں. ہم بس اس میں پکے. وہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی طرح، ان کے پاس ایک عالم آیا کہ جی شیطان سے گٹمٹ ہو گئی ہے، 100 دلیلیں دی ہیں، ہار گیا ہوں، اللہ ہے. تو پرین پکڑی ہوئی تھی. ہم گاؤں والے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں. تو فرمایا مجھ سے پوچھو حضور آپ بتائیں اللہ ہے. فرمایا منہ ادھر کرو. ایک پرین کمر میں دی. فرمایا بس ہے، بس ہے. تو نبی کی محبت بس ہے، یہاں ٹھیک ہے، آپ سب کے لیے ٹھیک ہے، اور اس کو لگائے رکھیں. لیکن جب ہم بڑے پیمانے پہ جائیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اہل کفر آپ کو لے کر، رسول کریم کی ذات کو لے کر، قرآن کو لے کر ایسے ایسے نکتے نکالتے ہیں کہ اب ان کا جواب ضروری ہے. وہاں جذبات کام نہیں آئیں گے، وہاں نعرہ کام نہیں آئے گا. تو آؤ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب ایک طرف رسول پاک کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہے. دوسری طرف فرمایا انی لا املک نفسی، کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں. تو یارو اس کے لیے وہ 2 گروہ، جب بات آئے گی رہبان کے گروپ کی تو فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے. اب یہاں تھوڑا غور کریں، کیا کسی کتاب میں نے تو زندگی میں نہیں پڑھا، کیا ماں کا مسلمان ہونا لکھا ہے؟ جس ماں کے قدموں میں ہماری جنت ہے، کیا ماں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ سوال ہے میرا. پوری قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ماں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. ماں غیر مسلم بھی ہو تو ہماری جنت پھر بھی اس کے قدموں میں ہے، چونکہ رسول نے کہہ دیا. چونکہ رسول نے کہہ دیا تم مسلمان ہو کر اپنی غیر مسلم ماں کی بھی ادب کرو گے، حیا کرو گے، لحاظ کرو گے، اور اس کے اوپر اف تک نہیں کہو گے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا. اب جنت ماں کو دے دی، جنت کا مالک تو اللہ تھا. کیوں گروپ یہ آ گیا؟ بیٹیاں پال دو، اچھی تربیت کر دو، میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو گئے. جنت 2 بیٹیوں کو پالنے میں رکھ دی، جنت کا مالک اللہ ہے. باپ کی رضا میں رب کی رضا رکھ دی، رضا رب کی ہے. کیوں رکھ دی؟ گروپ یہی ہے، گروپ یہی ہے. دوسرے گروپ میں آئیے، فرمایا مجھے شفاعت کی امید نہ رکھنا، گروپ بدل گیا. رسول فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی تمہیں آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گروپ بدل گیا. رسول کریم کا انداز بیان بدل گیا، اللہ کا انداز بیان بدل گیا. فرمایا قبر کے اندر کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے تمہارے عمل کے. گروپ بدل گیا. فرمایا عمل کرو اچھا، کیونکہ ان کا عمل ٹھیک نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا، رسول کریم کو نہیں مانا. جب مانا ہی نہیں تو پھر جو مرضی کرو کام نہیں آئے گا. ادھر کہا غزوہ حنین، ایک شخص تلوار ننگی لے کر رسول کریم کے سامنے آ گیا. کوئی کافروں والا طریقہ، لحاظ، بے لحاظی، انداز بیان سب. فرمایا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے آؤں کیا دو گے؟ حق نے فرمایا جنت لے لو. کیا لے لو؟ جنت لے لو. اب جیسے سرکار نے فرمایا دل بدلا. فرمایا پڑھائیں کلمہ. آیا تھا کافروں کی طرف سے، آیا تھا کافروں کی طرف سے. اب آقا نے کلمہ پڑھا دیا. اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اندر روشنی آ گئی. تو خیال آیا کہ یہ بدتمیزی ہے کہ سرکار کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار نیام میں ڈالی، گھوڑے سے اترنے لگا تو رکاب میں پاؤں نہیں آیا. گھوڑا ڈر گیا، گرا اور گردن کا جو یہ من کا ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا. جنگ ختم ہو گئی. جب اپنے اپنے مردے اور شہید، مسلمان اپنے شہید، دوسرے اپنے مردے اٹھا رہے ہیں، تو اس لاش پر آئے تو آقا نے فرمایا سب صحابہ آ جاؤ، کسی نے جنتی دیکھنا تو آؤ اس کو دیکھ لو، یہ پکا جنتی ہے. اب بتائیں اس نے کیا عمل کیا تھا؟ رسول کریم کی ذات سے محبت کی تھی.
رسول کریم کی ذات سے محبت کی تھی. یارو جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. تو عیب نہ ڈھونڈے کہ پتہ نہیں یہ شرک ہے یہ کفر ہے. صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کا بول مبارک پیا ہے. بول کہتے ہیں پیشاب مبارک. حدیث سنیں, آقا علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں. عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر دوپہر کے وقت یا رات کے وقت نیند گہری ہو تو گھر میں ایسے برتن رکھے جاتے تھے جن کو پیشاب کے لیے استعمال کیا جاتا, اور غلام باندیاں وہ ان کو پھر وقت ملتے ہی ان کو باہر کہیں گرا آتے تھے. یہ رواج تھا. آقا علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, حاجت ہوئی بول مبارک, تو آقا نے اس برتن کے اندر پیشاب مبارک کیا. اب وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا. وہ خاتون باندی وہ اپنے کام سے آئی, صحرا ہے, گرمی ہے, اس کو پانی کی طلب ہوئی, آ کے دیکھا پیالہ پڑا ہے, نہیں دیکھا کون سا ہے, پی گئی. آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو میں بات سنو, یہاں ایک پیالہ پڑا تھا. کہتی آقا وہ تو میں پی گئی. اب یہاں تک واقعہ ہے, آگے سرکار کا جو جملہ ہے وہ دین ہے. سرکار نے نہیں فرمایا کہ جاؤ کلی کرو, جاؤ الٹی کرو, تم نے کیا کر دیا, ناپاک چیز پی لی ہے. فرمایا جاؤ باندی, اللہ آج کے بعد تمہاری ساری پیٹ کی بیماریاں ختم کر دے گا. تمہیں آج کے بعد کوئی پیٹ کی بیماری لاحق نہیں ہوگی, تم نے میرا بول پی لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. پھر ایک اور شخص پچنے لگوائے جاتے تھے, چونکہ صحت اچھی ہوتی تھی تو وہاں پچنے, جو آج کل یہ کپنگ چل رہی ہے جس کو حجامہ کہتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے بھی اپنے پچنے لگوائے, اور وہ جو خون مبارک نکلا وہ ایک پیالے میں ڈالا, رکھ دیا سائڈ. یہ خصائص النبی حضور شیخ الاسلام کی کتاب پڑھیں, اس میں سب لکھا ہوا. اب وہ غلام کو دیا کہ بھائی یہ خون ہے, دھیان سے کہیں گراؤ جہاں پہ کتے یا بلیاں وہاں پہ منہ نہ مارے, کیونکہ سمیل آتی ہے, بو آ جاتی ہے ان جانوروں. اسی لیے قبر بھی کم از کم 3 فٹ نیچے ہوتی ہے تاکہ مردے کی بو نہ آئے, نکال لیا نہ دیا جائے. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں باہر گیا, اب ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف شریعت ہے. شریعت کہتی ہے مومنو تمہارے اوپر مردار اور خون حرام ہے. شریعت قرآن میں فیصلہ آ چکا, ادھر خون یار کا ہے, پچنے لگوائے. اور بیالوجی کہتی ہے یہ خون گندا ہے جو کہ پچھنوں سے نکلا ہے. فرماتے ہیں میں سائڈ پہ ہوا اور میں اس کو, اب آقا کریم نے پوچھا ہاں بھائی گرا دیا, تو عرض کرتے ہیں آقا ایسی جگہ گرایا ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکے گا. سرکار نے فرمایا کہاں گرایا ہے؟ اب قربان جائے سرکار کی محبت پہ, جھوٹ نہیں بولتے تھے, اپنی محبت میں جھوٹے نہیں تھے. یارو ایک طرف بندہ نعت بھی پڑھے نماز نہ پڑھے, ایک طرف بندہ رسول کا نام بھی لے اور ماں باپ کا بے ادب ہو, ایک طرف بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ بھی لگائے اور بہن بھائیوں سے محبت بھی نہ کرے, تو یہ یاری نہیں ہے. تو کہتے ہیں آقا میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا, میں پی گیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارے اوپر میت اور خون حرام ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے قرآن کی نص کی خلاف ورزی کی ہے, جاؤ توبہ کرو, کیا کرو, کلی کرو. فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے, مصطفیٰ کا خون تمہارے خون میں شامل ہو گیا, جاؤ تم دوزخ سے بری ہو. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستو رات بڑی مختصر ہے, ورنہ میں حاضر ایک نصیحت کر کے اجازت لے رہا ہوں. جی کر لیں, اینڈ کر لیں. نصیحت یہ ہے, یہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں فرمائی, اور یہ میری پلے باندھ لیں,
इंशाअल्लाह औलादों के अंदर नूर जाएगा। और मेरी दुआ है, इस दुआ से एक इख्तिताम करूंगा कि आज से 10-12 साल के बाद सरली को बाहर से आलिम बुलवाने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह करे आलिम आपके अपने हो, आलिम आपके अपने हो, नात खान आपके अपने हो, सब कुछ आप अपने घर से पैदा करें। उसकी एक टिप दिए जाए। टिप ये है कि हुज़ूर सैयदी फरमाते हैं कि जब तुम खाना खाने लगो या खिलाने लगो तो पहले बेजान को खिलाओ। पहले, बड़ी लतीफ बात है, समझ आ गई तो मेरे आने का हक अदा हो जाएगा। तो हमने कहा हुजूर बेजान को तो देहातों में खिलाते हैं। मेरे जैसा खड़ा हो गया, जी मैंने बकरियां रखी हुई थी, हमने पैसे पाली हैं, हमने बहुत उनकी खिदमत की थी। मैं नहीं, एक बेजान तुम्हारे अंदर है जिसको रूह कहते हैं। एक बेजान तुम्हारे अंदर है जिसको रूह कहते हैं। इसीलिए खाना बाद में है, फजर पहले है। इसीलिए खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ताकि पहले रूह को ग़िज़ा मिले। तो यारों मेरी नसीहत है, जब भी कुछ खाओ भूख लगे तो याद करो अंदर रूह को भी भूख लगी होगी। कुछ तस्बीह करो, इस्तग़फ़ार करो, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ो। आओ आज से अल्लाह का जिक्र इस तरह बुलंद करो। आओ अपने अंदर जब भी कुछ खाओ कुछ पढ़ के खाओ, बरकतें भी जाएंगी, आपका अंदर भी ताकतवर होगा। जब रूह ताकतवर होगी, रूह माला आला से आई है, वो आपको फजर के लिए उठने देगी, सोते नहीं रहने देगी। आप झूठ बोलोगे वो अंदर से झंझोड़ देगी। आप बेअदबी करोगे माँ बाप की, वो अंदर से आवाज देगी, नहीं माँ है उसे नहीं कहना, रूह ताकतवर है। हमारी रूहें कमजोर हैं, गबन होते हैं, झूठ बोले जाते हैं, करप्शन होते हैं, माँ बाप की तहकीर होती है। हम बड़े आराम से करते हैं, अबू जी आपको क्या पता, ये तौहीन है बाप की। माँ जी आपको क्या पता, ये माँ की तौहीन है। बड़ों का अदब करें, उसका एक ही असूल है, जब कुछ खाएं पहले बेजुबान को खिलाएं, तस्बीहात करें। और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया है कि कम से कम एक अच्छा मोमिन, मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला, वो ग़ज़वा बदर के सहाबा की तादाद के मुताबिक दुरूद पढ़े रोजाना। इश्क सरकार की शमा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। कम से कम 313 दफा रोजाना दुरूद पढ़ना शुरू हो जाए। अभी 2 मिनट दे रहा हूं, सल्लु अलैहि वालैहि एक दुरूद है, और ये हुजूर का खुद फरमाया हुआ है। हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कलाम लिखा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जबीउ खिसालिही। अब चौथा जुमला नहीं आ रहा, अरबी ज़ुबान और अदब वहां थक गई। सल्लु अलैहि वालैहि लिख रहा हूं लेकिन वजन पूरा नहीं हो रहा, सोचता रहा, लिखता रहा, मिटाता रहा, थक गया, आंख लग गई। आका तशरीफ लाए, हाफिज शिराजी खड़े हो, मेरा कलाम सुनाओ। आका अधूरा है, पूरा नहीं किया, फरमाया सुनाओ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीलो खिसालिही। या चुप हो गए, फरमाया कहो सल्लु अलैहि वालैहि। तो उन्होंने कहा और मशहूर हो गया जमाने में। तो फिर आपके घरों से नात लिखने वाले पैदा होंगे, नात पढ़ने वाले पैदा होंगे। तो यारो ये काम अपना लो, पहले अपनी रूहों को बेदार करो, कुछ बेजुबान को खिलाना शुरू करो। अपने बच्चों को, मेरी वालिदा माजिदा अल्लाह उनकी कब्र पे 1000 रहमतें करे, हम सब बहन भाइयों को, हम 7 बहन भाई हैं, और मैं जहां जिक्र करता हूं उनके नामे नामी को सलाम करता हूं। मुझे नात उन्होंने सिखाई, वो घर में कहती होती थी खाना बाद में, पहले नात सुनाओ। हम नात पढ़ते होते थे, टूटी फूटी उसके सामने पढ़ते थे। वहां से सीखी, बहनों को सिखाई, भाइयों को सिखाई। जब वहां से ये मिलेगी माँ की गोद से, बाप के अंदर से, तो ऑटोमेटिकली रूह बेदार होगी। जब रूह इतनी काबिल हो जाएगी फिर कोई मुस्तफा से दूर नहीं कर पाएगा, फिर कोई पूछना नहीं पड़ेगा मिलाद बनाए या ना बनाए। रूह खुद कहेगी ये आका की मोहब्बत है, और मोहब्बत का कोई जाविया मेयार नहीं होता। फिर आका बाल कटवाए, सहाबा साथ चल रहे हैं, आका पानी का वुजू करे, सहाबा कतरे नहीं गिरने
दे रहे। कहां लिखा है कुरान में, कहां लिखा है हदीस में, ये मोहब्बत है। आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपनी बात की, जो मैंने शुरू में कही थी, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, लोगों में शारिक से ज्यादा करीब है, अहमियत सिखाने लगा हूं। मैंने शुरू में कहा था अल्लाह मिलेगा लेकिन मुस्तफ़ा के रास्ते से। इस आयत से और इस मिसाल से समझ आ जाएगी। आखिरी बात है, अल्लाह शारिक से ज्यादा करीब है। आका की बात पूछी, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, आका जाने कायनात है। आप जानवर ज़िबा करते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान कहता है जानवर अल्लाह ने ज़िबा कराया ही इसलिए है कि देखो शारक कट गई है लेकिन जान नहीं निकली अभी। जब तक जान रहती है जानवर तड़पता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, आओ करबला में चलते हैं, हुसैन की शारक कट गई है, हुसैन के अंदर जाने मुस्तफा है, इसलिए लब हिलते रहे। वो सीरिया आ गया, दमिश्क में चला गया, हर जगह आया, हुसैन के लब हिल रहे हैं, क्योंकि शारक कटी थी, जान नहीं निकली थी। तो लोगों, मुस्तफा जाने कायनात है, मुस्तफा को अपने जानों में बसा लो। खुदा की इज्जत की कसम, किसी सिकंदर से कम नहीं है। हम हैं गदा दरे नबी के, बड़े मजे से गुजर रही है, बड़े करम है मेरे नबी के। वमा अलैना इल्लल बलाग।